کر لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارا جو لیب ریزلٹ ہے وہ غلط آئے گا، جس کی وجہ سے ہمیں یہ ٹیسٹ دوبارہ سے کرنا ہوگا، تو اس میں ری ایجنٹ یا میڈیا جو ہے وہ دوبارہ سے ہم یوز کریں گے، تو اس طرح ہمیں بجٹ امپلیکیشن مطلب کہ ہمیں فنانشیل ایشوز کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یا ان ریلائبل ریزلٹ مینس کہ اگر ہم غلط پرفارم کریں گے اور ہم پیشنٹ کو غلط رپورٹ ہی دے دیں تو وہ رزلٹ تو ریئل نہیں ہوگا، تو جو اس کو مسئلہ ہے وہ ڈاکٹر جو ہے وہ صحیح ڈائگنوز نہیں کریں گے اور اس طرح ہمارا رزلٹ جو ہے غلط ہوگا، اور اس سے ہم اپنے جو کسٹمر یا ہمارے جو پیشنٹس ہیں ان کے ساتھ وہ بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے، اور ان کی لوائلٹی بھی ہمارے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ وہ سمجھے گی کہ ہم لوگ کیپیبلٹی ہماری اتنی نہیں ہے کہ ہم جو ہے لیب ریزلٹ صحیح طریقے سے دیں یا صحیح ڈائگنوزس کریں۔ اور جب ہم ٹائم زیادہ لیں گے یا ہم جو ہے غلط رپورٹ دیں گے تو اس سے جو ہے ڈائگنوزس میں مسئلہ ہوگا، ڈاکٹر جو ہے ڈیلے ڈائگنوز کریں گے، مینس کہ وہ جو ہے غلط ڈائگنوزس کر لیں گے یا پھر بہت ٹائم گزر جائے گا اس کے بعد ڈائگنوزس کریں گے۔ لاسٹ میں ہمارے ساتھ آتا ہے ان نیسیسری ٹریٹمنٹ، مینس کہ اگر ہم غلط رپورٹ دیں گے تو ڈاکٹر جو ہے وہ غلط ڈائگنوز کر لے گا، جس کی وجہ سے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پیشنٹ کی غلط ہو جائے گی اور پیشنٹ کو جو ہے اور بھی مسائل سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اگر ہم اپنی لیبارٹری جو ہے کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کے تحت اپنی لیبارٹری بنائیں گے تو ہمیں کون کون سے سٹیپ اٹھانے چاہیے، وہ مندرجہ ذیل ہے۔ ہمارے ساتھ لیبارٹری کوالٹی مینجمنٹ سسٹم میں ہمارے ساتھ جو ہے دونوں مینیجریل سٹاف اینڈ ٹیکنیکل سٹاف دونوں آتے ہیں۔ اگر ہمارا مینجمنٹ صحیح ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ہمارا جو ٹیکنیکل سٹاف ہوگا وہ بھی ویل ٹریننگ، وہ مینجمنٹ ہمارے ساتھ ہمارے لیے ویل ٹرین ٹیچر ہی ویل ٹرین جو ٹیکنیشین ہے یا ٹیکنالوجسٹ ہے وہ ان کو بھرتی کریں گے، اس طرح ہمارا جو رزلٹ ہے وہ بالکل صحیح آئے گا اور لیب بھی ہماری جو کوالٹی ہے وہ بہتر ہوگی، بہتر سے بہترین ہوتی جائے گی۔ اس کے پراپر کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کو رکھنے کے لیے ہمیں مندرجہ اسٹیپ کرنے چاہیے یا ہمیں اٹھانے پڑیں گے اس طرح کے اسٹیپس۔ اس میں آتا ہے آرگنائزیشن مینس کہ ہم اپنے لیبارٹری میں جو ہے ایک چارٹ بنائیں، اس میں اپنے ٹیکنیشین یا ٹیکنالوجسٹ کے جو ہے ان کی تعلیم ہو گئی، ان کی جو اسپیشلٹی ہے، کون سی فیلڈ میں ان کی اسپیشلٹی ہے، وہ اس پہ چارٹ میں لے کے جب ہمارے ساتھ کسٹمر یا پیشنٹ آئے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہاں پہ جو سٹاف ہے وہ ویل ٹرین ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ٹیکنیشین یا ٹیکنالوجسٹ ہے وہ ہمارے ساتھ ویل ٹرین ہونے چاہیے، ان کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے، تبھی وہ جو ہے ٹیسٹ پرفارم کریں۔ اکوپمنٹ جو ہے ہمارے ساتھ وہ صحیح اکوپمنٹ ہونا چاہیے، اس کی پراپر کیئر ہونی چاہیے اور صحیح اکوپمنٹس مین کہ وہ کام بھی صحیح طریقے سے کرے اور لیب ریزلٹ بھی صحیح دے۔ پرچیزنگ اینڈ انوینٹری، اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم ری ایجنٹ یا میڈیا پرچیز کرتے ہیں تو یہ ڈیوٹی جو ہے ایک بندے کو دینی چاہیے تاکہ وہی جو ہے پرچیزنگ کرے۔ اگر لیٹس سپوز کوئی ایک بندہ جو ہے میڈیا ایک جگہ سے لائے گا ایک کمپنی کا اور دوسرا بندہ چلا جائے وہ میڈیا لائے گا دوسری کمپنی کا، تو اس میں چانسز ہے کہ 0.0%، 0.01% اور 1% چانسز ہے کہ اس میں تھوڑا سا فرق ہو جس سے ہمارا لیب ریزلٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا۔ ڈاکومنٹس اینڈ ریکارڈ کا مطلب ہے کہ ہم اپنے پیشنٹ یا کسٹمرز کا جو ہے پراپر ڈاکومنٹیشن کریں اور ان کا ریکارڈ جو ہے اپنے ساتھ رکھیں کہ کل کو اگر ان کو ضرورت پڑے تاکہ ہم ان کو دوبارہ جو ہے دے سکیں۔ پراپر اسسمنٹ مین کہ ہمیں پراپر طریقے سے تحقیقات کرنی چاہیے ہر چیز کی۔ کسٹمر یا پیشنٹ سروس جو ہے اگر ہمارے ٹیکنیشین یا ٹیکنالوجسٹ پہ کوئی کسٹمر یا پیشنٹ جو ہے کمپلینٹ کرے تو اس کی پراپر طریقے سے ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور اس کو ہمارے کسٹمر یا پیشنٹ کو جو ہے ایک پراپر طریقے سے اس سے بھی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ٹیکنیشین کا غلط ہے یا ٹیکنالوجسٹ کی غلطی ہے یا کوئی اور وجہ ہے، اور اس کو ایکسپلین کر کے کسٹمر کو سیٹسفائیڈ کرنا چاہیے، پیشنٹ کو سیٹسفائیڈ کرنا چاہیے۔ فیسلٹی اینڈ سیفٹی میں ہمارے ساتھ آتا ہے کہ ہم اپنے ٹیکنالوجسٹ ٹیکنیشین کو کتنی فیسلٹیز دے رہے ہیں، مطلب ان کو پراپر جو ہے فیسلٹی سے فیسیلیٹیٹ ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اور ان کو پراپر سیفٹی جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں لیبارٹری میں۔ انٹرنیشنل لیبارٹری اسٹینڈرڈ جو ہے وہ WHO نے بنائی ہوئے ہیں یا ICO انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف اسٹینڈرڈائزیشن نے بنائے ہیں۔ اس میں ہمارے ساتھ سرٹیفکیشن آتی ہے۔ سرٹیفکیشن ہمیں ایک ریٹن فارم میں جو ہے پراپر ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، یا ہمارے لیب کو جو ہے گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ یا مینس کہ ہمارے پروونشیل گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ ہماری کیپیبلٹی ہے کہ ہم اس قسم کے ٹیسٹ پرفارم کر سکتے ہیں، یا ہمارا جو ادارہ ہے، ہمارا جو لیب ہے
وہ شوکت خانہ میں جیسے بڑے لیب ہیں ان کی ریکوائرمنٹس پہ پورا اترتا ہے، اس کی ہمیں ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ ایکریڈیشن ہمارے ساتھ ایک فارمل ایکنالجمنٹ مین کا ہمارے ساتھ ایک سرٹیفکیٹ صحیح ہوتا ہے جو کہ ہمیں گورنمنٹ دیتا ہے، اور یہ زیادہ تر ممالک جو ہے وہاں پہ ایکریڈیشن، سرٹیفکیشن اور لائسنسور جو ہے، یہ تین چیزیں جو ہیں ان کے لیبارٹری کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہے فارن کنٹریز میں۔ پاکستان میں بہرحال اتنا خاص ان کا رجحان نہیں ہے اور نہ ان کو دیکھا جاتا ہے اتنا خاص۔ لائسنسور مینز یہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ایک لائسنس دیا جاتا ہے، ایشو کیا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ٹرینی ہے یا ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ جو ٹیکنیشین ہے، ٹیکنالوجسٹ ہے، وہ بالکل ٹرین ہے، ان کو پراپر نالج ہے اور وہ جو ہے پراپر ہماری لیبارٹری جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں۔ یہ ایک لائسنس ہوتا ہے، اس کا پاکستان میں بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ جو بھی لیبارٹری اوپن کرتا ہے تو وہ لائسنس جو ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ اپنا لائسنس گورنمنٹ سے پہلے لیتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ لیبارٹری بناتا ہے۔ ایٹ دا اینڈ یہ نوٹ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ جو WHO کے اسٹینڈرڈس ہے، یا WHO نے جو ہمارے لیے لیبارٹری کے لیے اسٹینڈرڈائزیشن رکھی ہوئی ہے یا ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے، وہ ہر لیب کے لیے جیسے ٹائپ 1، ٹائپ 2، ٹائپ 3، ٹائپ 4 لیب ہے، لیول 1، لیول 2، لیول 3 اینڈ لیول 4 لیب ہے، ان کے ہر لیبارٹری کے لیے الگ جو ہے رول ریگولیشن رکھی ہوئی ہے۔ جیسے لیبارٹری میں جو ہے کووڈ ٹیسٹ ہے یا پولیو کا ٹیسٹ ہے، ان کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے، اور نارمل جو ٹیسٹ ہے ان کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے۔ That's it, and that's the end of my topic. Thank you.